جو ایک حدیث ہمارے سامنے ہے وہ ہے سنن نبی داؤد کی روایت ہے. اس میں ایک فتنے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا اور ایک پیشن گوئی فرمائی ہے، اور وہ پیشن گوئی آج صحیح ثابت ہو چکی ہے. یہ ہمارے زمانے کے لیے ہی ہے، اور کس وجہ سے وہ یعنی وہ فتنہ ظاہر ہو رہا ہے، وہ کیوں ظاہر ہو رہا ہے، وہ وجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق بھی ہے کہ اگر ہم اسے ٹھیک کر لیں تو ہم اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے. تو وہ روایت سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ تمام قومیں، تمام امتیں یعنی اسلام دشمن امتیں سب ایک دوسرے کو اس طرح تم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے دعوت دیں جس طرح کھانے والے ایک برتن کی طرف تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. یعنی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، اس میں کھانا ہے، تو اسے کھانا کھانے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی آئیے، اور چاروں طرف سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اس پلیٹ پر، اس کھانے پر چاروں طرف سے حملہ کیا جاتا ہے. تو وہ زمانہ قریب ہے کہ جس طرح لوگ ایک دوسرے کو کھانے کی لگن کی طرف یا برتن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور چاروں طرف سے بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اس کھانے پر اور کھاتے ہیں، وہ زمانہ قریب ہے کہ لوگ اسی طرح، اور تمام امتیں اس امت کو مٹانے کے لیے، اس امت کو ختم کرنے کے لیے، اس امت کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، اس امت کو مغلوب کرنے کے لیے ایک دوسرے کو یہ قومیں اور یہ امتیں دعوت دیں گی کہ آئیں اور سب مل کر ہم اسلام پر حملہ کریں اور مسلمانوں پر حملہ کریں. یہ زمانہ قریب ہے. تو صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس دن ہماری تعداد اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال بل انتم یومئذ کثیر، نہیں بلکہ تم اس دن بہت زیادہ ہوگے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری. اس حدیث پر غور کیجئے، یہ آج ہی کے زمانے کے متعلق ہے. آج ہماری تعداد کم ہے؟ نہیں، صحابہ کرام کے دور میں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی. آج کیا ہماری تعداد کم ہے؟ ہرگز تعداد کم نہیں ہے. اور کیا آج یہی حال نہیں ہے کہ تمام قومیں اور تمام امتیں اس اسلام پر اور مسلمانوں پر آج ٹوٹ پڑی ہیں؟ پوری دنیا آج اسلام پر حملہ کر رہی ہے، پوری دنیا آج مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے پر تلی ہوئی ہے. پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو صرف بدنام کیا جاتا ہے. کبھی انہیں ٹیررسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بیکورڈ ہیں، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی حجاب پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی طلاق کے مسئلے پر اعتراض ہوتا ہے، کبھی دیگر مسائل پر اعتراض ہوتا ہے. تو یہ آج کا دور ہے کہ جب پوری دنیا آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہے، اور بالکل اسی طرح پوری دنیا اسلام پر ٹوٹ پڑی ہے جس طرح کھانے والے چاروں طرف سے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہماری تعداد اس دن اتنی کم ہوگی، اس وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. اور آج ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے پوری دنیا میں وہ اسلام ہے. ہمارے یہاں تعداد کی کمی نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، اس پر غور کیجئے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح ہوگے. جب کوئی سیلاب آتا ہے تو ساتھ میں کوڑے کرکٹ کو بھی لیتا آتا ہے، تو اس کوڑے کرکٹ کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی، وہ بے جان چیز ہوتی ہے، بے وزن چیز ہوتی ہے، اس سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اسی طرح ہو گئے ہوگے. یعنی تمہاری حیثیت نہ اللہ کے نزدیک کچھ ہوگی، نہ ہی دنیا والوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا خوف، تمہارا رعب اور تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. یعنی دشمن تم سے ڈریں گے نہیں. اور آج یہی حال ہے، پوری دنیا کو اسلام سے کوئی ڈر تھوڑی ہے. کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. جب تک خلافت عثمانیہ کا قیام تھا تو پھر بھی بہرحال ایک ڈر تھا
اگرچہ وہ خلافت عثمانیہ خلافت راشدہ نہیں تھی، وہ خلافت اگرچہ ملوکیت تھی، لیکن اس کے باوجود خلافت کا ایک ڈھانچہ کھڑا تھا، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا کو تکلیف تھی، اور اس ڈھانچے سے ہی پوری دنیا بہرحال ڈرتی تھی۔ تو سازش کی گئی اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے، ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، تو خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، اور خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد سب سے زیادہ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل ہوئے۔ اتنی ذلت پوری تاریخ میں مسلمانوں کو نہیں ہوئی، اتنا نقصان جتنا خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد ہوا، جو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے یعنی سقوط کو، مسلمانوں کو جتنا نقصان ہوا اتنا پہلے پچھلی تاریخ میں نہیں ہوا۔ تو اس حدیث کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا شاید اسی صدی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرما رہے ہیں جب اسلام عروج پر تھا، صحابہ کرام اور مسلمانوں نے اپنے اس دین کے لیے تمام چیزوں کی قربانی دی، جان کی بھی اور مال کی بھی۔ اب اس حدیث کو پہلے مکمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارا خوف، روب اور ہیبت کو نکال دے گا۔ آج یہی صورتحال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيَغْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ فَقَالَ قَائِلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ، تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وہن کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ جڑ کی طرف اشارہ کیا، جو اصل وجہ ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے اندر کتنا آج موت کا ڈر ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے۔ اچھا، کس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے؟ صحابہ کرام سے۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے اندر یہ چیز داخل ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ صحابہ کے اندر دنیا کی محبت ہوتی اور موت کا ڈر ہوتا تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کبھی نہیں دیتے۔ بدر کے موقع پر 313 اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقت کے سامنے کبھی نہیں جاتے، لیکن وہ گئے کیونکہ ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اس کے علاوہ دنیا کی محبت نہیں تھی۔ تبھی انہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھر کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے مال اور جائیداد کو مکہ میں چھوڑ دیا اور پھر ہجرت کر کے آئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے کہ جب یہ چیز واقع نہیں ہوئی تھی، اور ممکن ہے کہ کئی صدی بعد، بلکہ حقیقت ہے کہ کئی صدی بعد یہ چیز واقع ہوئی۔ جس طرح پوری امت پر، یعنی اس امت مسلمہ پر پوری دنیا ٹوٹ پڑی ہے، یہ چیز بعد میں واقع ہوئی۔ شروع میں تو اسلام کا عروج تھا، بالکل عروج تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی، تو صحابہ کو یقیناً تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ہمارے اندر یہ بیماری تو ظاہر سی بات ہے نہیں آ سکتی، صحابہ کرام کے اندر تو یہ بیماری نہیں آ سکتی۔ تو انہیں یہ چیز، اس چیز نے سوچ میں ڈالا کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو ان کو یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے یہ تو ہونا ہے، لیکن وہ یہ سوچنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہوگی، ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ اب تک تو اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، ہم نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم اب اخلاص کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فتح تو حاصل ہو رہی ہے، لیکن پوری دنیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی مانند ہو جاؤ گے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے یہی سوچا ہوگا، یہی سوچا جیسا کہ سوال سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی باطنی خرابی مسلمانوں کے اندر ہو، یہ تو ہم تصور نہیں کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور اس میں یہاں پہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے، زیادہ تعداد ہوتی ہے، تو وہ غالب آ جاتی ہے وہ جماعت عام طور پر عموماً، کیونکہ دار الاسباب ہے۔ تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی جو یہ صورتحال مستقبل میں ہوگی یہ اسی وجہ سے ہوگی کہ شاید ان کی تعداد کم ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کہ ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی وجہ ہے وہن، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کی کراہت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی آج 100% صحیح ثابت ہوئی، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے مستقبل کے متعلق ایسی بات کہی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100% واقع ہو چکی ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے یہ چیز، اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تو عروج کو دیکھا تھا، لیکن آج ہم 15ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کہ ہمارے اندر یہ دو بیماری ہے کہ دنیا کی محبت ہے اور موت کا ڈر ہے۔ ہم حق کو سپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، حق کے لیے آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں، ظلم کے خلاف، باطل کے خلاف آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اسی بات کا ڈر ہے کہ اگر ہم حق کی
کی بات کریں گے تو ہمیں جیل بھیج دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے خلاف کیسز چلیں گے، حق کی بات کریں گے تو ہماری تجارت کو، بزنس کو بند کر دیا جائے گا، حق کی بات کریں گے تو ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ تو یہی تو حب الدنیا ہے، دنیا کی محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کا الزام لگایا جا سکتا ہے، ایکسٹریمزم کا الزام لگایا جا سکتا ہے، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں موت کا بھی ڈر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں جان سے مار دیا جائے۔ تو یہ دو بیماری ہے، تو یہ جو دو بیماریاں ہمارے اندر ہے، یہی وجہ ہے کہ آج ہم زوال کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، آج ہم اس دنیا میں ترقی نہیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے اندر یہ دو بیماریاں ہرگز نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی باطنی بیماری، تبھی انہوں نے کیسر و قصرا کے تخت کو پلٹ دیا۔ جو دنیا کے جو دو سپر پاورز تھے اس وقت عہد نبوی میں، ان دونوں کو عرب کے لوگوں نے ہرا دیا، اور چند جو تعداد میں مختصر سے اور اسباب میں مختصر سے ایسے لوگوں نے قیصر کو، رومی حکومت کو، رومن امپائر کو ہرا دیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ تو یہ ایمان کی بدولت ہوا، صرف اسباب سے نہیں ہوتا کچھ، ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور ان کے اندر موت کا ڈر نہیں تھا، اگر موت کا ڈر ہوتا تو اس طرح نہیں غالب آ پاتے۔ اسی طرح دنیا کی محبت بھی نہیں تھی۔ آج یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم حق اور باطل کے لیے کھڑے ہوں، یعنی حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے خلاف کھڑے ہوں، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اپنا، اس میں اگر کوئی منکر کام ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو ہم تو اس کے خلاف بھی نہیں اٹھتے۔ آپ دیکھ لیں، اچھے سے اچھے دیندار شخص ہیں، اگر انہیں کوئی ایسی شادی کی دعوت دی جائے، ایسی شادی میں بلایا جائے جہاں غیر شرعی رسم و رواج ہے، تو وہ ضرور شریک ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی رکھ کر شریک ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کہے اپنے رشتہ دار سے کہ میں تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گا کیونکہ تم شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ وہاں یہ سوچے گا کہ بھائی رشتہ دار کیا بولیں گے، گھر والے کیا بولیں گے۔ تو اسے ہی کہتے ہیں دنیا کی محبت، کہ وہ کسی کے سامنے بدنام نہیں ہونا چاہتا، تکلیف نہیں جھیلنا چاہتا، کوئی اس سے روٹھ جائے اسے یہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو اللہ کو ناراض کر کے اور دنیا کو خوش کر کے تمہیں کیا حاصل ہے؟ دنیا کو اگر پوری دنیا ناراض ہو جائے اور اللہ تم سے خوش ہے تو یہ تمہارے لیے کافی ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ اس لیے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دلوں سے جب ہم نے ختم کر دیا تو اس حدیث میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پریڈکشنز ہے، پیشن گوئیاں ہیں، وہ محض پیشن گوئیاں نہیں ہیں، صرف خبر نہیں دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے بچنے کا علاج بھی بتایا ہے۔ ایک تو متنبع بھی کیا کہ دیکھو ایسا ہوگا، تم بچے رہنا، تم اس میں شکار نہ ہونا، لیکن اس کے بعد وجہ بھی بتا دی کہ کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوگا۔ تو اب ہمیں وجہ جب پتا چل گئی تو اب ہمیں اسے ریکور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتا دیا کہ اگر تم نے دنیا کی محبت اور موت کا ڈر اپنے دل سے نکال دیا تو تمہارے لیے ہی قرآن کریم میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم سچے مومن ہو۔ مومن وہ صرف دل والا ایمان نہیں، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے ایمان لے آئے تو کافی ہے، عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اصل تو دل کی بات ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بکواس ہیں۔ ایمان وہی معتبر ہے جو عمل پر آمادہ کرے۔ وہ ایمانی کیا ہے جس سے آپ جو ہے عمل ہی نہیں کر رہے ہیں، اور وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔